اور ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ خان صاحب نے آج کال دے دی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم اپنے جو بیرونی چیپٹرز ہیں ان کو فورن ریمیٹنسز کے حساب سے ہم اپنی ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سنجیدگی تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے، جو حکومت کی سنجیدگی ہے۔ اور آج سپریم کورٹ کے اگر آپ نے دیکھا ہو تو شاہ سرخی لگی ہوئی ہے کہ اس حکومت کو صرف ایک ہی کام ہے کہ ایک پارٹی کو کس طرح سے منہدم کرنا ہے اور ایک پارٹی کے قائد کو کس طرح سے جو ہے پابند سلاسل رکھنا ہے۔ آج شاہ سرخیاں لگی ہوئی ہیں آپ کے سارے اخباروں نے، سپریم کورٹ کی یہ آبزرویشنز ہیں۔ سو یہ فسطائیت والی حکومت جو ہے، ان کو کوئی سروکار نہ عوام سے ہے، نہ ان کو نیگوسیشن کرنا سے ہے سنجیدگی کے ساتھ۔ لیکن خان صاحب نے پوری فراخ دلی کے ساتھ جو ہے یہ کوشش کی اور جائز طور پر کوشش کی، مگر ان کی طرف سے تمسخر اڑایا گیا کہ آج انہوں نے ہماری اس آفر کو شاید کمزوری سمجھا، حالانکہ ہم نے کبھی اپنی یہ مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہٹیں گے کہ عوام کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس مینڈیٹ کو ریورس کیا جائے، یہ عوام کا حق ہے۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے شفاف تحقیقات ہوں، جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ یہ بالکل معقول مطالبے تھے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئیں۔ میرا ایک آخری سوال ہے جی، ٹکا خان ثانی میں سما سے ہوں، یہ بتائیے گا کہ سر آپ نے کہا کہ علم نہیں ہے، لطیف کھوسہ صاحب اناؤنس کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے نہیں ایک دیکھیے ابھی آج کا دن باقی، پلیز سر مجھے کرنے دیں۔ نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہی عرض کیا ہے کہ آج کے دن کی ڈیڈ لائن ہے، آج کا دن ابھی باقی ہے نا، اس ڈیڈ لائن کو آگے لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے یہ ان کی ثوابدید ہے۔ دیکھیے آج جو بات ہوئی ہے بالکل ہو گئی، خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہفتے کے دن تک اگر کچھ نہیں ہوتا، ہمیں جواب اگر نہیں ملتا تو اتوار کے دن سے جو فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے ان کی کال ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی۔ مجھے ذرا کرنے دیں جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ 250 بندے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا پی ٹی آئی کا آفیشل سٹیٹمنٹ؟ نہیں پلیز مجھے جواب دینے دیں، ایک منٹ رک جائیے، نہیں رک جائیے دیکھیے آفیشیل سٹیٹمنٹ پرسوں لگا ہوا ہے عدالت میں، سیشنز کورٹ میں آ جائیے گا، آپ کو نقلیں دے دیں گے، اس میں ساری ہم نے تفصیل لکھی ہوئی ہیں، مسنگ پرسنز کی بھی لکھی ہوئی ہیں، جو لاشیں جو ابھی تک جو ہمارے سامنے تدفین میں آ کر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں وہ بھی ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے جو ہے زخمی کیا ہے ان کی بھی ہم نے جو ہے وہ فہرست میں دے دیے گئے ہیں، کچھ کریٹیکل تھے، کچھ لاشیں انہوں نے جو ہے ان سے لکھوایا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہیں، کچھ کو اس انڈرسٹینڈنگ سے دیا گیا ہے، وہ سارا کچھ ہم نے لکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی ایسا تصادم یا تضاد نہیں ہے۔ بالکل جو ہے یہ قتل و غارت گری کی۔ مجھے یہ بتائیں آپ یہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے کہ بھائی گولی کا آپ کو اختیار کس نے دیا تھا چلانے کا؟ یہ تو ذرا پوچھ لیں ان سے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے گولی چلائی ہی نہیں ہے سرے سے، تو یہ اوپر سے کنکر جو ہے ابابیل نے مارے تھے کہ اتنے لوگ جو ہے زخمی ہوئے اور مرے، اور آپ کی سارے لوگوں نے دیکھا، اور متی اللہ جان نے جو کچھ۔ کھوسہ صاحب ایک طرف محسن نقوی صاحب اور گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، دوسری طرف 25 لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے، اس کے متعلق آپ ذرا بتا دیں کہ وضاحت کر دیں مجھے جواب دینے کہ وزیر اطلاعات نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو 25 لوگوں کو سزا ملی ہے اس کا یہ بانی پی ٹی آئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اب آسانی ہوگی؟ نہیں دیکھیں ماسٹر مائنڈ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بھی انڈائٹ کیا گیا ہے، تو یہ کہا کہ جب تک ساروں کو سزا انکلوڈنگ ماسٹر مائنڈ نہ ہو، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم یہ خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ ہیں یا ان کو میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر وہ ایسا کریں گے، دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ بظاہر ہمیں یہی خدشہ تھا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں کا انہوں نے تذکرہ کیا، تو میں نے گزارش کی نا اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ ایک سانحہ ہوگا جس کو نہ اقوام عالم قبول کرے گی نہ پاکستان کی عوام قبول کرے گی، یہ ایک مذاق ہوگا۔ نہیں دے سکتے، یہی تو ہماری ساری گزارش ہے، یہی تو مقدمہ ہے کہ 73 کا آئین جو ہے ایک فاصلہ پیدا کرتا ہے عدلیہ میں اور دیگر اداروں میں، جہاں ملٹری کورٹ بیٹھتی ہے وہاں ایک حاضر سروس افسر جو ہے جو کہ ماتحت ایک ملازم ہے منسٹری آف ڈیفنس کا، وہ بیٹھتا ہے وہاں بطور جج۔
کیسے ایک ماتحت ملازم منسٹری آف ڈیفنس کا بیٹھ کر جج کا عہدہ سنبھال سکتا ہے؟ یہی تو بنیادی آئینی مقدمہ ہے جس پہ 5 جج صاحبان ہمارے سے اتفاق کر چکے ہیں۔ سر آپ دونوں مل کر آخر میں ایک سر ڈیڈ لائن کے حوالے سے متفقہ ہمیں نہیں، یہ آج خان صاحب پہ چھوڑ دیجئے، آج کا دن ابھی باقی ہے۔ یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ 73 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پشاور جو آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا، 6 ملزمان آپ کے دور میں ملٹری کورٹس میں معاملہ چلا، اس بیانیے کو آپ کس طرح سے یہ میں نے عرض کیا نا، وہ یہ بھی بتائیں کہ وہ معاملہ اس عدالت دہشت گردی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے تھا؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی، اور وہ جی مجھے عرض کرنے تھے، دیکھیں وہ ترامیم صرف پہلے 2 سال کے لیے ہوئی، پھر اس میں 2 سال کی توسیع کی گئی، تو 4 سال کے عرصے کے لیے آئین میں جواز پیدا کیا گیا تھا ملٹری عدالت کا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے گزارش کی کہ شاید اس وقت بھی یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہ ختم ہو چکی ہے ترمیم۔ اس ترمیم کی ایک مدت تھی، پہلے 2 سال اور پھر مزید 2 سال، وہ 4 سال کا عرصہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت آئین میں کوئی جواز باقی نہیں ہے ملٹری ٹرائل کا سویلین کی۔ آخری سوال، میرا خود تعلق کے پی کے سوابی سے، امین میرا نام ہے، بول ٹی وی سے۔ سیول نافرمانی کی ممکنہ کار ہے وہ برقرار ہے، باقی اسلام آباد سے سمجھ آ جاتی ہے سیول نافرمانی۔ اب میرا خود تعلق کے پی کے سے، تمہیں کے پی کے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، وہاں سیول نافرمانی نہیں دیکھیں، میں عرض کروں سول نافرمانی کیا ہوگی اس کے خد و خال آپ کے سامنے نہیں آئے۔ ابھی بات صرف اور صرف بیرون ملک جو لوگ ہیں، جو وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس سے آگے اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی۔